ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورۃ النساء من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منها ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منها وکان اللہ علی کل شیء مقیتا۔ جو بھلائی کی سفارش کرے گا وہ اس میں سے حصہ پائے گا، اور جو برائی کی سفارش کرے گا وہ اس میں سے حصہ پائے گا، اور اللہ ہر چیز پر نظر رکھنے والا ہے۔ شفاعت یعنی سفارش سے مراد ہے کسی کے ساتھ اس کے اچھے یا برے کام میں اس طرح شریک ہو جانا کہ انسان اس کی مدد پر اپنا پورا زور صرف کر دے اور اس کے نتائج میں بھی اپنے آپ کو برابر کا شریک سمجھے۔ شفاعت کی دو قسمیں ہیں، شفاعت حسنہ یعنی نیک کام کی سفارش، یعنی جس کی سفارش کی جائے اس کا مطالبہ حق ہو، جائز ہو، وہ اپنا مطالبہ بسبب کمزوری بڑے لوگوں تک نہ پہنچا سکتا ہو، اپنی حاجت کو صحیح طور پر بیان کرنے کی قدرت نہ رکھتا ہو، تو اس عمل میں اس کی مدد کی جائے۔ دوسری شفاعت ہے شفاعت سیئہ یعنی برائی کی سفارش، بری سفارش۔ یہ سفارش خلاف حق کہلاتی ہے، اس سے کسی کو ضرر پہنچ سکتا ہے یا اس سے بھلائی کا رستہ رک سکتا ہے۔ اچھی سفارش سے کسی کو اس کا حق مل سکتا ہے، اس کو نفع پہنچتا ہے، ضرر اس سے دور ہو جاتا ہے، اس کا سفارش کرنے والے کو بھی اجر ملتا ہے۔ اور اس کے برعکس اگر بری سفارش سے کسی کا حق تلف ہوتا ہو، بھلائی کا عمل رک جائے، فساد پیدا ہو، تو ایسی سفارش کرنے والے کو پیدا ہونے والے وبال میں، ہلاکت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ سورہ المائدہ میں اللہ عز و جل کا ارشاد ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ جو کام نیکی کے ہیں، خدا ترسی کے ہیں، ان میں سب سے تعاون کرو، اور جو کام گناہ کے ہیں، جو کام زیادتی کے ہیں، ان میں کسی سے تعاون نہ کرو۔ اللہ سے ڈرو کیونکہ اس کی سزا بڑی سخت ہے۔ جو شخص اپنے سفارش کو صداقت کے ساتھ وابستہ کر دیتا ہے وہ اجر عظیم کا مستحق بن جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدال علی الخیر کفاعلہ، کہ جو شخص اسی نیکی پر کسی کو آمادہ کرتا ہے اس کو بھی ایسا ہی ثواب ملتا ہے جیسا اس نیک عمل کرنے والے کو ملتا ہے۔ اس کے برعکس جو برائی کی سفارش کرتا ہے اپنی صلاحیتوں کو، اپنے وسائل کو باطل کے ساتھ جوڑ دیتا ہے، وہ فسق و فجور میں حصے دار بن جاتا ہے، اور اس طرح وہ بھی عذاب کا مستحق ہو جاتا ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے کسی مسلمان کے قتل میں ایک کلمہ سے بھی مدد کی تو وہ قیامت میں اللہ عز و جل کے حضور اس طرح پیش کیا جائے گا کہ اس کی پیشانی پر یہ لکھا ہوگا کہ یہ شخص اللہ کی رحمت سے محروم ہے، مایوس ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی کو بدی اور گناہ پر آمادہ کرنا یا اسے بدی یا برے کام میں سہارا دینا دونوں برابر کے گناہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارش کی ترغیب دلائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سفارش کیا کرو، تمہیں اجر ملے گا۔ پھر اللہ عز و جل اپنے نبی کے ذریعے جو فیصلہ فرمائے اس پر راضی رہو۔ سفارش کی حد یہی ہے کہ تم حق آگے پہنچاؤ، اور آگے وہ سفارش کی بات مانی جائے یا نہ مانی جائے، آپ نے شفاعت حسنہ کر دی، آپ ثواب کے مستحق ہو گئے۔ اور اگر شفاعت سیئہ کر دی تو الٹے عذاب کے مستحق بن گئے، خواہ آپ کی سفارش پر عمل ہو یا نہ ہو۔ کسی مسلمان کی حاجت روائی کے لیے اللہ عز و جل سے دعا مانگنا بھی شفاعت حسنہ میں شامل ہے۔
اور دعا کرنے والے کو بھی برابر کا اجر ملتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جب کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعائے خیر کرتا ہے تو ایک فرشتہ اس پر مقرر کر دیا جاتا ہے جو یہ کہتا جاتا ہے وَلَكَ بِمِثْلِ، کہ یہی کچھ تجھ کو بھی عطا ہو۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں حق کی سفارش کرنے والا بنا دے، ہمیں ناحق کی سفارش سے دور رکھے، نیکی کے کاموں میں ہم ایک دوسرے کا پشتیبان بنائے اور برائی کے کاموں کو روکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔